ماننا کہ ہے بھی کچھ ایسا ہی. ارے زبان حاصل کرنا چاہیے تھا تو وہ زبان حاصل کرتے کہ اس وقت انگلش زبان انٹرنیشنل زبان ہے. تو ہم نے اس کو بڑی اچھی طرح سے جواب دیا. یہ تو ہم نے مان لیا کہ خود ساختہ انگلش زبان انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن مقدس نازل ہوا وہ انٹرنیشنل زبان نہیں بلکہ سپر انٹرنیشنل زبان ہے. اس لیے کہ یہ زبان ایسی زبان ہے کہ جس کو آپ حقیر سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کے اندر بھی کام دیتی ہے اور آخرت میں بھی یہی زبان کام آئے گی. اور مسلمان غور کرنا چاہیے کہ آج بھی آپ عربی کو کمتر محسوس کرتے ہیں. ارے عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، تمام زبانوں کو ایک طرف رکھا جائے اور عربی زبان جو کہ قرآن کی زبان ہے اس زبان کو ایک طرف رکھا جائے تو عربی زبان کی کوئی مثال نہیں ہے. آج بھی اگر آپ ملکوں پر نظر ڈالیں گے یہ تمام کی تمام زبانیں خود ساختہ ہیں، یعنی انسان اپنی محنت کے ذریعے ان زبانوں پر عبور حاصل کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اتنی ترقی دی کہ آج بھی دنیا کے اندر چاہے لوگ عربی زبان سے نفرت ہی کیوں نہ کریں، مادری زبان کے طور پر بچے پیدائشی طور پر سب سے زیادہ جس زبان کو استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ ملکوں میں بولی جانے والی زبان عربی زبان ہے. اور یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ آج بھی اتنی نفرت کے باوجود سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان قرآن کی زبان ہے. اس سے لب و لباب کیا نکلا؟ کیونکہ وقت بہت مختصر رہتا ہے. لب و لباب یہ نکلا کہ مسلمانوں آپ کو عربی سے محبت کرنا ہوگا. ایک زمانہ وہ تھا کہ آج جو انگلش پڑھ کے 2-2 کروڑ روپے رشوت دے کر کے جس کی پڑھائی کی بنیادی حرام فعل پر ہوئی ہو اس سے آپ اچھی امید نہیں کر سکتے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. اسلام میں رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے. اور آج اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو بنا پڑھے رشوت دے کر کے بن کے آ جاتا ہے. ہر ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا، زیادہ تر کے معاملات یہی ہیں. آج دیکھیے ہمارے سامنے بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں کہ ایک انسان بڑی محنت سے تعلیم حاصل کیا لیکن آج تک اس کو گورنمنٹ جاب نہیں مل پائی. اور ایک انسان نام لے کر کے گنوا سکتا ہوں کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. فرضی ڈگریوں کے ذریعے وہ لوگ اچھی جگہ نوکری حاصل کر لیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ رشوت کے طور پر. اور جس چیز کی بنیاد رشوت کے طور پر ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دیا ہو اس سے آپ بھلائی کی امید نہیں کر سکتے. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اسلامی طریقے کو چھوڑ کر آپ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ڈاکٹر بننے کے بعد آپ نے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے لگے. لیکن مسلمان غور کر کہ اگر تو مسلمان ہے اور ڈاکٹر بن گیا اور لوگوں کا پیسہ لوٹ کر کے کھا رہا ہے، کل حشر کے میدان میں اس کا جواب دینا ہو. رشوت کے طور پہ ڈاکٹر بن گئے، اس کے بعد کرتے کیا ہے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. خود کو کچھ اچھی طرح سے آتا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو مریض ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ جاہل ہے. اب جو انہوں نے بتا دیا چاہے وہ زہر ہی لکھ کر کے دیتے وہ کھائے گا، استعمال کرے گا. تو بہرحال انسان کے اندر ہمدردی بالکل ختم ہو گئی. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب ہوا کرتے تھے اور وہ طبیب لوگوں کا فری میں علاج کیا کرتے تھے. اور آج مسلمان نے عربی زبان، تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام علوم جو منقول ہو کر کے آئے وہ عربی زبان سے ہو کر کے آئے. اور ان کفار و مشرکین نے اسلام اور مسلمانوں پر اتنا ظلم و استبداد کیا کہ مسلمانوں کی کئی مرتبہ پوری کی پوری لائبریری کو یا تو آگ کے حوالے کر دیا گیا یا پھر دریاؤں کے حوالے کر دیا گیا. بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، آپ اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، لیکن آج آپ کی کتابیں مارکیٹ میں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کفار و مشرکین نے بہت ساری لائبریریوں کو نظر آتش کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے علوم سمٹ کر کے رہ گئے اور ان تمام علوم کو انہوں نے نقل کر کے اپنی زبان میں کنورٹ کر لیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج انسان سمجھنے لگا یہ تمام کی تمام چیزیں انگریزوں سے آئی ہیں.
اگر انگریز اتنے ترقی یافتہ تھے تو یہ ترقی نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ ہر چیز کا منبع اور ہر چیز کی جڑ اور تمام علوم کی جو اصل ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مقدس کو پڑھا اور اس سے ان اصول کا استنباط کیا وہ لوگ ترقی کرتے چلے گئے، اور جن لوگوں کے لیے قرآن نازل ہوا انہی کی گردن پہ پیر رکھ کر کے وہ آسمانوں کی بلندی پر پہنچتے رہے، اور مسلمان اتنا نادان رہا کہ اپنی گردن پر ان کے پیر رکھوا کر کے ان کے لیے بلندی کا سبب بنتا رہا اور خود دلدل میں جا کر کے پھنستا رہا۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے تو میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر سے بیاج بھی مٹ جائے گا، رشوت بھی مٹ جائے گی، اور جب انسان حلال طریقے سے کوئی تعلیم حاصل کرے گا تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ انسان اپنے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا اور اپنے سماج کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، اس لیے کہ جو رشوت نہیں دے گا وہ کبھی رشوت لینے کا بھی قائل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو قرآن مقدس پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو کفار و مشرکین کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔